رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد، جمعہ کی آخری ساعت میں، عصر کے بعد سے رات کے وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعت کی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ احادیث کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کے اوقات فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، بارش کے وقت اور سفر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اپنے ساتھ کیا مل لایا، اور زمین پر پسماندہ انسان کہتے ہیں یہ کیا مال چھوڑ کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 ایسی قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا اور روزے رکھنا، یہ سارے اعمال اہل و عیال، مال اور اولاد میں آدمی کی آزمائش سے کفارہ بن جاتے ہیں۔